سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا آپ کو درود بھیجو. حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یعنی کہ یہاں مدینہ. اللہ نے کہا آپ بھیجو، ملائک بھی بھیج رہے، اے مومنو آپ بھی بھیجو. اور آپ یہاں سے یہاں تک بھیجنا تھا مگر آپ نے نہیں بھیجا. آپ نے جیسی اللہ نے کہا آپ کو تو پھر اللہ کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں کہ یا اللہ اللہم صلی علی تو بھیج. This is Al Firdaus Islamic Urdu channel and I am your lecturer, presenter and speaker Dr. Taj Firdausi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نحمدہ ونصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آتا ہے تو یہ ایک ان کا لقب، یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے یہ مقام دیا ہوا ہے. حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ایک ایسا ٹائٹل دیا گیا ہے جس میں ملائک کا مطلب سارے ملائک ہیں اور خود اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پہ اور اس بات سے ہم لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں، یہ ریکویسٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی سبب کے بعد حکم دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی نام محمد آتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، آپ نے سنا یا آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا تو کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالی اور ملائک حضور پہ صلاۃ بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی؟ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، درود بھیجو، صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما. تو آپ کو درود شریف بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مومنو آپ بھی درود بھیجو، کیونکہ اللہ اور ملائک بھی بھیج رہے ہیں تو مومنوں کو اللہ نے اپنی صف میں جمع لیا، شامل میں درود بھیجنے کے لیے. مومنوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا رتبہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کے ساتھ ملا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی پڑھیے. کیونکہ نہ صرف ملائک بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود درود بھیجتا ہوں، بھیج رہا ہوں، بھیجتا رہا ہوں، بھیجتا رہوں گا from the past till the endless time. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں اور اتنا پسند فرماتے ہیں کہ وہ حکم ہی دے دیے کہ اے مومنو آپ بھی پڑھیے. اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج تو سیدنا محمد، ہمارے سید، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا آپ کو درود بھیجو. حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یعنی کہ یہاں مدینہ. اللہ نے کہا آپ بھیجو، ملائک بھی بھیج رہے، اے مومنو آپ بھی بھیجو. اور آپ یہاں سے یہاں تک بھیجنا تھا مگر آپ نے نہیں بھیجا. آپ نے جیسی اللہ نے کہا آپ کو تو پھر اللہ کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں کہ یا اللہ اللہم صلی علی تو بھیج. یعنی کہ مطلب کہ اللہ نے آپ کو کہا، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو بھیج.
اللہ اور ملائک ڈائریکٹ تو ہیں. اللہ آپ کو داخل کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو نہیں, آپ لوگوں کے ساتھ میں ادھر جمتا ہوں اور آپ ادھر. آپ بھیجیے تو اللہ تعالیٰ اور ملائک میں آپ شامل ہو گئے, یعنی کہ ان سب لوگوں کے ساتھ, ان سب مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ درود بھیجنے کا کام ادھر ہی سن دیے. ایک سوال میرے دماغ میں اس وقت آ رہا ہے, جب حکم ہوا نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھیں, جب حکم آیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, زکات تو آپ دے رہے ہیں, اور پھر روزہ رکھنے کا حکم آیا تو کر رہے ہیں, حج کا آیا تو آپ کر رہے ہیں, جیسا حکم آیا وہ کر رہے ہیں. درود کا آیا تو آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہی بھیج. یہ کیا بات ہے, آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ بات صرف اتنی ہے, بات صرف اتنی ہے. آنکھ کھولیے, اپنا دماغ تھوڑا اوپن کیجئے, کیونکہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے عرش پہ سب سے پہلے جو نور, اللہ کے نور سے پیدا ہوا, خلق ہوا, وہ حضور, وہ مقام, وہ رتبہ, اور یہ انسان, یہ بشر, یہ کیا وہاں دے سکتا ہے؟ وہ تو رحمت لینے والے ہیں, رحمت للعالمین سے ہم لینے والے ہیں, دینے والے کب ہوا یہ بشر؟ ہم کیا دے سکیں گے؟ اللہ کی عظمت, اللہ نے مخلوق انسانوں کو پیدا کیا, بشر ہم پیدا ہو گئے, پھر اللہ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے ہم پہ کہ ہم حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا. اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے. نہ آپ کی زندگی ہے, نہ آپ کا کھانا, نہ آپ کے بلڈنگ سے آپ کی دولت, کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے اور اللہ تعالی سے جڑ گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہ ہو گئی. درود کی محفل سجی, درود بھیج رہے وہاں سے مدینے میں ملائک اور اللہ نے کہا آپ بھی جم جا. آپ وہاں پر جم گئے, آپ ڈائریکٹ نہیں کی, کیونکہ آپ بشر ہیں, وہ تو نور ہے, آپ بشر ہیں. آپ کیا دیں؟ آپ تو ان سے رحمت لینے والے ہیں, کیونکہ وہ رحمت للعالمین حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے انڈائریکٹلی یہ مقصد رہا ہے کہنے کا کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں درود بھیجیں, اور ہم خاک ہیں, یہ بشر خاک ہے, گنہگار ہے, حالانکہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر ان کا مقام اتنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا دے سکتے ہیں. وہاں سے تو ہمیں شفاعت نصیب ہونا ہے, ہم کب سے دینے والے ہیں. تو کہتے ہیں یا رب تو جانے, تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جانے, تیرا حبیب جانے, تو جانے. آپ نے حکم دیا, ہم کہہ رہے ہیں آپ سے التجا کر یا اللہ آپ ہی ہمارے طرف on our behalf you please send our درود on محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اللہ کو بتا دیا کیوں, کیا طریقہ ہے, کس طریقے سے درود کا کیا مطلب ہوا ہے, وہ کیوں کرتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں, یہ تو صرف اللہ ہی جانے, مولا ہی جانے. مگر جب اللہ تعالیٰ کو آپ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے حبیب میں نے تیری امت کو سلام اس وقت کرنے کے لیے, درود بھیجنے کے لیے کہا, اس نے پھر مجھے کہہ دیا کہ آن مائی بہاف میری جگہ پر آپ ہی میرے طرف سے درود بھیج دیں. تو چلو میں خود اور ملائک اس شخص کے, اس آپ کی امتی, اس بندے کی طرف سے میں آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں, اور ان ریٹرن, اور اس کا فائدہ کیا ہے, اس درود کا فائدہ یہ 1:1 نہیں ہے, 1:10. میں اب اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل کروں گا ایک کی بجائے. یہ دیکھیں ہم نے کیا کر دیا. اللہم صلی علی, جیسی ہم نے کہہ دیا کہ آپ ایک درود کا ثواب لینے کی جگہ اللہ کو ثواب اوپر دے دیے, اللہ کے ذمہ دے دیے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 دے دیا, ایک کے 10 ہو گئے آپ کے.
آپ نے 10 پڑھ لیے تو 100 ہو گئے. اب اندازہ کیجئے ایک ایک صفر نکال بڑھتا چلے جائے گا, ملٹیپلائی بائی 10. آپ کتنے بار آپ پڑھتے رہیں گے وہ اتنا ہو گیا. اب اس میں بس اتنا ہی نہیں, اور تو اور یہ ہے کہ بندہ اگر ریسٹ لے رہے ہیں, سونے کی کوشش کر رہے ہیں, بیڈ پہ ہیں, سو رہے ہیں یا آرام سے ریلیکس رہے, درود شریف پڑھ سکتا ہے. وضو بھی نہیں تو کوئی بات ہی نہیں, درود پڑھ سکتا ہے. درود کے لیے کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ 1:10 لے لو, جتنا ہو سکتا ہے آپ. اتنی ہی نہیں, ایک اور بڑی بات بتاؤں گا آپ کو, ایک اور بات درود کا مقام سمجھانے کے لیے. یہ ہے کہ جب آپ یہ ایک درود پڑھیں گے تو اللہ نے 10 دے دیا آپ کو, یہاں پر رائٹ سائڈ میں آ گیا آپ کا, اور لیفٹ میں کیا ہوا, جتنا وزن تھا یہاں پر لیفٹ کا آپ کے گناہوں کا یا جو بھی ہے وہ سیاہکاری کا, یہ کم ہو جائے گا. ادھر یہ ایک بڑھ گیا, ادھر یہ کم ہو گیا, یہ ایک بڑھ گیا کم ہو گیا, یہ ایک بڑھ گیا کم, یہ ایک بڑھ گیا. اگر آپ کے درود اونچائی تک پہنچ گئے تو ہوتے 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 آپ کے گناہ زیرو. یہ کیا بیلنس ہے, یہ what kind of an exchange policy. One darud multiplied by 10 times on the right side and minus 1 time on the left side. کرتے 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 آپ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, اس نام محمد کے صدقے سے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے. ہم کو تو پتا نہیں کہ ان کے در کے سامنے کیسے کھڑے رہنا ہے, کیسے سر جھکا کے کس طریقے سے ہم ادب سے کھڑے ہونا ہے, یا کیا. نو, ہم تو وہ قابل بھی نہیں کہ ان کے سامنے سر جھکا کے بھی کھڑے, ان کے قدموں پہ گر جائے, اپنی جان بھی دے دے. یہی تو صحابہ کہتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ میری جان, میرے والدین سب کی جان آپ پہ قربان. قربان تو خود اللہ تعالیٰ اور ملائکہ, تو پھر ہم بھی تو اپنی جان آپ کے قدموں پہ کرنے والے ہیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر درود ہم کیسے بھیج سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, آپ سے تو ہم فیض لینے والے ہیں, رحمت لینے والے ہیں. اس لیے ہم نے اللہ کو بتا دیا کہ اللہ آپ نے حکم دیا ہمیں درود بھیجنے, اور ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ ہی بھیج دیجئے. نور کا معاملہ ہے, نور جانے, نور کا معاملہ ہے, نور جانے. ہاں, محمد کے ہے کیا رتبے, محمد کے ہے کیا رتبے, بشر یہ خاک کیا جانے, وہ نور نور کیا کہیے, وہ نور نور کیا کہیے, یہ رب یا مصطفیٰ جانے. حضور کا نام بھی لیتے ہوئے دل سے احترام جھلکنا چاہیے, اپنے جسمانی طور پہ, اپنی زبان کی آواز سے, اپنے سر اور اپنی آنکھوں کو احترام سے, اور سب سے بڑی بات کہ عشق محمد سے پگھلنا چاہیے. خود پگھل جائیے, نام آ گیا حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جیسے آ گیا پگھل جائیے ان کے, بس. اور کیا ہے, یہ وجود جو خاک کا بنا ہے کیا بن جائے گا. جیسا کہ کہتے ہیں کہ پارس جب کسی کو لگ جاتا ہے تو سونے کا بن گیا, اور وہ نام ہمارے لیے پارس جو اس خاک کو لگ گیا تو پھر کیا ہوگا. رحمت کی شعائیں جب پڑتی ہیں, نور کی شعائیں, نور علی نور, نور من نور اللہ, کہاں سے کہاں ہمارا مقام خاک کا جب مل گئے, جب ہو گیا تو بس یوں. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے رحمت ہے, سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی ہی بنایا. نہ صرف اتنا کہ نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم شہادت دیتے ہیں, نماز میں بھی تحیات پڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیر.